السلام علیکم۔ آج موسیقی ہماری زندگی کا ایک عام حصہ بن چکی ہے۔ موبائل فون، گاڑی، سوشل میڈیا، ریلز، شارٹ ویڈیوز، شادیوں اور مختلف تقریبات میں ہر طرف گانے سنائی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سننے میں کیا حرج ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے کانوں کے بارے میں سوال کرے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے کانوں کو قرآن کریم سننے کے لیے زیادہ استعمال کیا یا گانے اور موسیقی سننے کے لیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کو اپنے دل میں ضرور پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی چند لمحوں کی لذت کہیں ہماری ہمیشہ کی آخرت کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنی خواہشات کی روشنی میں نہیں بلکہ قرآن کریم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں اور اس دین کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اس آیت کی تفسیر میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس سے مراد گانا یعنی موسیقی ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایک بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کے آلات کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ صحیح البخاری۔ یہ حدیث اس بات کی واضح تنبیہ کرتی ہے کہ موسیقی کے آلات کو حلال سمجھنا انتہائی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان گناہوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جن کی حرمت بالکل واضح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن موسیقی سننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث میں صرف موسیقی سننے والوں کے لیے کوئی الگ مخصوص سزا بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ہر انسان سے اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ سورۃ الحجر۔ لہٰذا اگر کوئی شخص موسیقی کو گناہ جانتے ہوئے بھی اس پر اصرار کرتا رہا، توبہ نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اہمیت نہ دی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ البتہ کسی شخص کے آخری انجام کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، کیونکہ وہی سب سے زیادہ عدل کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ مزید یہ کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ سورہ فصلت۔ ذرا سوچئے، جن کانوں سے ہم نے قرآن کریم سننے کے بجائے
گانے اور موسیقی سنی ہو، وہی کان قیامت کے دن ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اس دن نہ بہانہ کام آئے گا اور نہ ہی کوئی عذر۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سچی توبہ کر لے، موسیقی کو چھوڑ دے اور نیک اعمال اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جائیں، جیسے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، مفید دینی معلومات، بیانات اور علم دین وغیرہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔